السلام علیکم۔ کتاب سنو تم ستارے ہو، رائٹر علی شرازی، اور عنوان ہے ایمانداری کا درجہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کرے گا، کیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا۔ سچائی اور ایمانداری کو معاشرے میں بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر معاشرے میں ایمانداری نہ رہے، جھوٹ اور خیانت عام ہو جائے تو اس معاشرے کو زوال سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گوٹلیب ڈٹ ویلر انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین نے ایک تحقیق کے نتائج بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک انسان معاشرے میں ایمانداری کی موجودگی لازمی ہے، اور اگر کسی معاشرے میں یہ لازمی جز موجود ہو تب ہی وہ معاشرہ ترقی کے قابل بن سکتا ہے اور معاشرے کے دیگر پرزے بھی ٹھیک طرح کام کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایک معاشرے اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں ایمانداری اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ ایمانداری کی اس اہمیت کو جاننے کے باوجود ہمارے معاشرے میں اسے کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ آج کچھ اچھے خاصے پڑھے لکھے حتیٰ کہ بعض دیندار افراد بھی لوگوں کا حق تلف کرتے نظر آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ایمانداری کو پیسے کی حد تک محدود رکھتے ہیں، حالانکہ ایمانداری میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، عہدے کی حفاظت کرنا، اچھا مشورہ دینا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور لوگوں میں انصاف کرنا بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگوں کا حکمران ان کا نگران ہے اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی غلام ملازم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ بات واضح طور پر سمجھا دی گئی ہے کہ ہر انسان کا ایماندار ہونا کیوں ضروری ہے۔ روز محشر اللہ ہر انسان، مرد عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھیں گے، وہ اپنے معاملے میں کتنا سچا اور امین رہا ہے۔ اس طرح ایمانداری کا اطلاق ہر چھوٹے بڑے سیاسی، انتظامی، معاشرتی اور گھریلو امور پر ہوتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اس لیے ہر فرد کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایمانداری ایک ایسی خوبی ہے جسے معاشرے کے ہر فرد میں پیدا کیے بغیر معاشرے کو دھوکہ دہی، ظلم و زیادتی اور عدم اعتمادی جیسے مسائل سے نہیں نکالا جا سکتا، اور تمام دینی وسائل اور مال کی کثرت کے باوجود معاشرے میں امن و سکون کی زندگی گزارنے کو ممکن بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جس نے ہر دور میں لوگوں کو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، سب کے لیے ایمانداری کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بن کر اس دنیا کو لوگوں کے رہنے کی بہتر جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ اس ضرورت کے پیش نظر جب تک معاشرے میں ایمانداری کی فضا کو قائم نہیں کیا جائے گا تب تک اس دنیا کا بہتر بنانا ناممکن ہے۔ انسان اگر باہمی تعاون پر توجہ دیتے ہوئے ایمانداری کا مظاہرہ کرنے لگے تو دنیا سے غربت کا نام و نشان مٹ کر رہ جائے گا۔ میں کامیاب ترین افراد کے مطالعے سے یہ بات جان کر کافی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا کہ دنیا میں موجود تقریباً ہر کامیاب انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، خاص طور پر غریب اور یتیم افراد کا بہت خیال رکھتا ہے، ان کے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے، اور یہ سب وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ ایسی مشترکہ سوچ ہے جو اکثر کامیاب افراد میں پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا انہی ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھتی ہے۔
عبدالستار عیدی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے اپنا آپ لوگوں پر قربان کر دیا۔ آپ کی ساری ایمانداری اور نیک نیتی کی مثال آپ ہیں۔ دین اسلام میں ایمانداری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن اور احادیث میں بار بار ایمانداری کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کوئی بھی شخص اپنے معاملات میں خیانت کا مرتکب ہوگا، اسے دنیا و آخرت میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ قانون ہے جسے اللہ نے انسانوں کی فلاح کے لیے مرتب کیا، اور اب اس سے غفلت برتنے پر انسان نہ تو اس دنیا میں کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہوگا۔ کامیاب افراد اپنے ہر عمل میں ایمانداری کے ساتھ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے احسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی یہی خوبی انہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ ناکام افراد لوگوں کا حق مار کر وقتی کامیابی حاصل کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر جلد ہی ان کے دھوکے کا سارا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ناکامی کی گہرائیوں میں جا گرتے ہیں جہاں سے نکلنا اکثر ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کامیاب زندگی کا خواب دیکھتے ہیں تو ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، اس عادت کو پکڑ لیں، یہ آپ کو کامیابی کی بلندیوں تک لے جائے گی۔ بہت شکریہ۔